صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل قسط نمبر 9 اور 10 تھی، اور قسط نمبر 11 قسط نمبر 10 تھی کہ غلط انتخاب کا غلط نتیجہ۔ تو قسط نمبر 11 ہے شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق۔ شوہر کے بیوی کیا ہیں اس کے متعلق، جب ایک بچی بیاہ کر کسی کے گھر جاتی ہے تو اس کے شوہر کے ذمہ اس کے کچھ حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے وقت جب یہ شوہر کہتا ہے جی میں نے قبول کیا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے اس کی ذات کو قبول کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے بھی قبول کیا اور اس کے حقوق اور اپنے اوپر پڑنے والی ذمہ داری کو بھی قبول کیا۔ اس بچی کے چند بنیادی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ اسے ایسا ماحول دے جہاں اس کا ایمان، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، سب محفوظ رہے۔ یہ اس عورت کا بنیادی حق ہے، جو اکثر آج کل جو ہے وہ عام طور پہ میسر نہیں آ رہا، جو وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آئی ہے۔ یہ اس کا حق ہے، گھر ایسا ہو جس میں اس کی عزت بھی محفوظ ہونا چاہیے اور باحیا معاشرہ ہو، اگر کمی بیشی ہے تو الگ سے۔ عزت نفس مجروح نہ کریں۔ میرے عزیزو، اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں آنے والی اس بچی کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے تو 40 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسے اپنا گھر نہیں سمجھے گی، اس لیے کہ عزت نفس ہر انسان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے۔ اگر آپ نے اپنے ملازم کی عزت نفس مجروح کی تو گویا آپ نے اس کے دل کے اندر نفرت کا بیج بو دیا۔ اب وہ دلی طور پر آپ کا وفادار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کے کام پر مطمئن نہیں ہیں تو اس سے فارغ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عزت نفس مجروح کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ جہاں بھی جائے گا آپ کی برائیاں بیان کرے گا، اور اگر یہ بیوی اس کے عزت نہ کی گئی تو گھر میں تو رہے گی، اس کی مجبوری کی وجہ سے بیوی بن چکی ہے، آپ اس کے شوہر ہیں، اس کے والدین کی وجہ سے ان کی عزت خراب نہ ہو، مجبور ہو کے رہے گی، لیکن جہاں بیٹھے گی آپ کی کمیاں بیان کرے گی، آپ کو ذلیل کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی عزت چاہتی ہے کہ میری عزت ہو۔ آنا پرستی نے گھر کا سکون ختم کر دیا۔ آنا پرستی نے گھر کا سکون خراب کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری کی عزت نفس مجروح کرنے کی عادت آنا پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے آج ہمارے گھروں کا سکون ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ مرد کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ اسے دونوں جانب برابری کرنی ہے، تو آنا پرستی نے گھر کا سکون کیسے ختم کیا، اس کو انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔